کسی بھی حکومت کی کامیابی کا راز حکام کی نگرانی اور احتساب میں پوشیدہ ہے۔ ریاست کا آئین و دستور کتنا ہی بہترین کیوں نہ ہو، جب تک اس سسٹم کی نگرانی نہ کی جائے تو وہ نظام درست نہیں ہوگا۔ خلافت کے سنہرے دور کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی نرم خو تھے، مگر انتظام حکومت میں کسی مداخلت کو روا نہ رکھتے تھے۔ اگر حکام سے کوئی غیر مناسب کام سرزد ہو جاتا تو سختی کے ساتھ احتساب کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فوجی چھاونیوں کا بذات خود معائنہ کرتے تھے اور کوئی خرابی نظر آتی تو اصلاح فرماتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ مقام جرف میں فوجیں جمع تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں تشریف لے گئے۔ بنی فزارہ کے پڑاؤ میں پہنچے تو سب تعظیم میں کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے ہر ایک کو مرحبا کہا۔ ان لوگوں نے عرض کیا، یا خلیفہ، ہم لوگ گھوڑوں پر خوب چڑھتے تھے، اس لیے گھوڑے بھی ساتھ لائے ہیں، آپ جھنڈ ہمارے ساتھ کر دیجئے۔ فرمایا، خدا تمہاری ہمت میں برکت دے، لیکن بڑا جھنڈ تم کو نہیں مل سکتا کیونکہ وہ بنو عبس کے حصے میں آ چکا ہے۔ اس پر ایک فزاری نے کھڑے ہو کر کہا، ہم لوگ عبس سے اچھے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے خاموش کر دیا۔ اس طرح فوجی چھاونیوں میں جا کر قبائل کی باہمی دشمنی کا خاتمہ کرتے اور اسلامی رواداری کا پیغام دیتے تھے۔ فوج کے لیے جنگی سامان کا انتظام بھی کرتے تھے۔ مختلف ذرائع سے جو آمدنی ہوتی تھی اس کا ایک حصہ جنگی سامان کی خریداری میں صرف فرماتے۔ مقام بقی میں ایک مخصوص چراگاہ تیار کرائی تھی جس میں ہزاروں جانور پرورش پاتے تھے۔ مقام ربضہ میں بھی ایک چراگاہ تھی جس میں صدقہ اور زکوٰۃ کے جانور چرتے تھے۔ یہ خلافت صدیقی کا فوجی نظام تھا جہاں اخلاقی ایمانی تربیت کا اہتمام تھا اور حقوق انسانی کی حفاظت کی جاتی تھی۔ ریاست کے مالی انتظام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نہایت عدل و انصاف سے کام لیتے تھے۔ خلیفہ وقت کا پہلا فرض قوم و ملت کی اخلاقی نگرانی اور رعایا کے حقوق کا تحفظ ہے۔ آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو پہرہ دار مقرر فرمایا اور بعض جرائم کی سزائیں متعین کر دیں۔ مثلاً شراب پینے والے کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور حکمرانی میں 40 درے مارنے کا حکم دیا تھا۔ آپ نے حدود و تعزیرات کا نفاذ کرتے ہوئے حقوق انسانی کا خیال رکھا۔ خاص طور پر غیر مسلم رعایا کے سلسلے میں زور دیا کہ ان کے حقوق پامال نہ ہوں۔ خلافت کے سنہرے دور میں خلیفہ وقت ریاست کی ملکیت اشیاء پر باقاعدہ طور پر پہرا دیتا تھا تاکہ عوام کی امانت میں کسی قسم کی خیانت نہ ہو۔ لیکن جیسے ہی خلافت کے سنہرے دور کا خاتمہ ہوا اور مفاد پرست سیاستدانوں نے اقتدار سنبھالا تو لوٹ مار کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے عوام آج پریشان ہے۔ دوبارہ سے خلافت کے احیاء کی ضرورت ہے تاکہ عوام خوشحال ہو سکیں۔